إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اہل بیت میں جہاں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شامل ہے، جہاں بنو ہاشم کے گھرانے شامل ہیں، وہاں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اور ویسے بھی اس بات کو نہ نقل مانتی ہے نہ عقل مانتی ہے کہ کسی خاتون کی اولاد کو اس کے خاوند کے اہل بیت میں شامل کیا جائے اور اولاد کی ماں جو ہے اس کو اہل بیت میں شامل نہ کیا جائے، بلکہ ماں جو ہے، جو اہل بیت گھر والے کی بیوی ہے، وہ اصل ہے، اصلاً اہل بیت میں ہے، اس کی اولاد طبعاً اہل بیت میں ہے۔ لہٰذا پہلے بھی کئی مرتبہ تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ ازواج مطہرات امہات المومنین رضوان اللہ علیہن اجمعین یہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال تھی، ابھی اعلان نبوت میں 15 سال باقی ہیں کہ آپ کا پہلا نکاح، پہلی شادی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا۔ عرب کی سرزمین کا یہ پہلا عجیب و غریب نکاح تھا، جس نکاح میں دونوں طرف سے شرافت کو، دیانت داری کو دیکھا گیا، ورنہ معاشرے کے لحاظ سے یہ بڑا عجیب اور انوکھا نکاح تھا۔ ایک طرف 25 سال کا نوجوان ہے، دوسری طرف سے سیدہ خدیجہ جن کی عمر 40 سال ہے۔ معاشرے کے اندر یہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی تقریباً یہ جراثیم پائے جاتے ہیں کہ لڑکے کی عمر تو زیادہ برداشت کی جا سکتی ہے، لڑکی کی زیادہ نہیں کی جا سکتی۔
لڑکا اگر 30 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، 40 سال کا بھی ہے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ اگر لڑکی کی عمر لڑکے سے زیادہ ہو تو یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں تھا اور آج بھی ہے، اسلام میں نہیں کہ لڑکے کی عمر زیادہ ہونی چاہیے، 30 سال ہو تو لڑکی کی 25 سال ہو یا 20 سال ہو۔ لڑکا اگر 40 سال کا ہے تو لڑکی ٹھیک ہے 30 سال چل جائے گی، 20 سال کی بھی ہو، لیکن 40 سال یا اوپر کی نہیں ہو۔ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اور خاص طور پر آپ غور کریں، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی خواہش پرست انسان نہیں تھے، ورنہ آپ دیکھیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یکے بعد دیگرے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، 2 جگہ پر بیوہ ہو چکی تھی، اور سابقہ دونوں گھرانوں میں اولاد بھی تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ چیز نہیں دیکھی۔ جس وقت آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے ساتھ، نوکر کے ساتھ ان کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے، واپس آئے اور میسرہ نے سیدہ خدیجہ کو بتایا کہ مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ یہ کون شخص ہے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی تو آپ کی عمر تقریباً 25 سال ہے۔ سیدہ خدیجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ میسرہ کہنے لگا خدیجہ پورے سفر میں ایک عجیب نظارہ دیکھا میں نے، جہاں بھی سخت دھوپ آتی تھی فوراً سایہ آ جاتا تھا، فوراً سایہ آ جاتا تھا۔ اس شخص کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ جس اللہ نے محمد کو دھوپ لگنے نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے بارے محمد ایسی غیرت رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پورے شام میں جہاں بھی جس سے بھی ہم نے مال خریدا، اور معاملے کے وقت چونکہ عام طور پر قسم چلتی ہے، تجارت کے میدان میں قسم بہت چلتی ہے، قسم لی جاتی ہے، قسم دی جاتی ہے، جب بھی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم لات کا یا منات کے بارے قسم کا مطالبہ کیا گیا کہ آپ لات کی قسم اٹھا کر بات کریں، منات کی قسم اٹھا کر بات کریں، میسرہ میں تو حیران ہو گیا کہ محمد آگے سے کہتا میری جان تو جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا۔ خدیجہ میں کیا بتاؤں، کیسا دیانتدار انسان۔ سیدہ خدیجہ متاثر ہوئی، اپنی سہیلی کو بھیجا، کون ہے؟ نفیسہ رضی اللہ عنہ، یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اور سیدہ خدیجہ کی سہیلی ہے، آپ جائیں، میرا خالی پیغام نہ دیں بلکہ میرے ساتھ نکاح کے لیے محمد کو قید کریں۔ جس طرح میسرہ نے سیدہ خدیجہ کے سامنے محمد مصطفیٰ کی سیرت کو پیش کیا، اسی طرح نفیسہ نے آ کر
نبی علیہ السلام کے سامنے سیدہ خدیجہ کی سیرت کو پیش کیا، اور یہی چیز نکاح کا سبب بن گئی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ تفصیل نہیں جانا چاہتا، نکاح کے لیے جب بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے، بات طے ہو چکی تھی، نکاح خواں کس کو بنایا جائے، ابو طالب کا انتخاب کیا گیا۔ اس وقت بیت اللہ کی نگرانی بھی اسی کے پاس تھی، متولی تھا ایک طرح کا، نبی علیہ السلام کا چچا تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں اللہ کی قدرت پر کہ ابو طالب جو چوٹی کا مشرک تھا، جس کی گفتگو میں شرک ہوتا، کبھی لات کے حوالے ہوتے، کبھی منات کے، کبھی عزا کے، لیکن قربان جائیں، آج جس وقت اس نے نکاح کا خطبہ دیا، اللہ نے اس کی زبان سے سوائے توحید کے کوئی جملہ کہلوایا ہی نہیں۔ الحمدللہ الذی جعل من ذرع ابراہیم و ذریت اسماعیل، یہ خطبہ ہے۔ وَجَعَلَنَا حَضَنَةَ بَيْتِهِ وَجَعَلَنَا حُكَّامًا عَلَى النَّاسِ۔ ابو طالب کہتے ہیں، لوگوں میں اس اللہ کی تعریف کیوں نہ کروں جو ہر وقت کبھی لات کی تعریف کرتا تھا، کبھی منات کی، کبھی عزا کی۔ آج کیا کہتے ہیں، لوگوں میں اس اللہ کی تعریف کیوں نہ کروں جس اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی، جو کہ جد الانبیاء تھا، ابراہیم کی اولاد میں جس نے ہمیں بنایا، جس اللہ نے اسماعیل کی لڑی سے ہمیں پرو دیا، جس اللہ نے ہمیں بیت اللہ کا متولی بنایا، لوگوں میں اس اللہ کی تعریف کیوں نہ کروں؟ بتاؤ، توحید کی کلمات کیوں؟ نکاح کس کا ہو رہا ہے؟ جس ہستی پر اللہ نے نبوت کو ختم کرنا تھا، اس اللہ کی میں تعریف کیوں نہ کروں جس اللہ نے دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے دل میں ہمارے خاندان کی، ہمارے گھرانے کی محبت ڈال دی۔ اس لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، دور جاہلیت میں بھی تھا، حج کے لیے آتے، عمرے کے لیے آتے، طواف کے لیے آتے، ہماری عزت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی شان ہے۔ بہرحال یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ بتا رہا تھا امہات المومنین نے، پہلی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ عنہ، جس کے لیے بڑی سعادتیں ہیں، بڑی بشارتیں ہیں، اور جس کی بڑی قربانیاں ہیں۔ سمجھ نہیں آتی مجھے میں کس پہلو کو لے کے چلوں اور ام المومنین سیدہ خدیجہ کی سیرت کو آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پیش کروں۔ عرب کی سرزمین میں مالدار لوگوں میں سے ایک سیدہ خدیجہ تھی۔ پہلی قربانی نکاح کے بعد اپنی پوری جائیداد محمد مصطفیٰ کے حوالے کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے غلام کو بلایا، زید بن حارثہ کو، اور کہا آج کے بعد
تو میرا غلام نہیں ہے، محمد کے غلام ہے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا زید آج کے بعد تو میرا غلام نہیں، میرا بیٹا ہے، زید بن حارثہ، آج کے بعد تو میرا بیٹا ہے۔ نبی نے اپنا بیٹا بنا کے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خاتون کی قربانیاں ہیں، ہر موڑ پر ایک تفصیل ہے۔ آپ دیکھیں جس وقت نبی علیہ السلام کی عمر 40 سال کو پہنچتی ہے اور غار حرا میں آپ تھے، آپ جایا کرتے تھے اور کئی دن تک اس غار میں رہتے تھے۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا، واپس آتے، سیدہ خدیجہ بنا کر دیتی تھی۔ کبھی حدیث میں آتا ہے سیدہ خدیجہ خود پہنچاتی تھی، جاتی تھی، حتیٰ کہ جبریل آ گیا اور پہلی وحی جس کی تفصیل ہے آپ کو دبوچا بھی ہے، بار بار 3 مرتبہ کا اقرا، آپ نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پورا عرب جانتا تھا نبی علیہ السلام کو نہ لکھنا آتا ہے نہ لکھے ہوئے کو پڑھنا آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت ہے، حکمتیں ہیں۔ پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ پر کبھی طاری ہو گئی، پسینہ نکل آیا، آپ غار سے اترے، سیدہ خدیجہ کے پاس آئے۔ اب سنیے، اب میں سیدہ خدیجہ کی سیرت کو بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، توجہ سنو۔ اگر عام خاتون ہوتی تو جس طرح نبی علیہ السلام کو دیکھا، کانپ بھی رہے ہیں، پسینہ بھی نکلا ہوا ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، اس کنڈیشن میں عام خاتون، مکے کی رہنے والی عام خاتون اپنے عام مکے کے رہنے والے خامد کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا، اس طرح کی گھبراہٹ کا، پریشانی کا، تو کیا جواب دیتی؟ سیدہ خدیجہ نے کیا جواب دیا؟ وہ تو یہی کہتی آپ کو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، گھر سے اتنا دور، پہاڑ پہ بھی ایک غار میں، وہ غار جو بھی اتنا تنگ ہے جس میں بڑی مشکل سے ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ جو کام کرنا ہے گھر میں بیٹھ کر، اگر کوئی عبادت کے کام کرنا ہے تو زمین کی پشت پر سب سے بڑا گھر بیت اللہ ہے، وہاں جاؤ۔ بیت اللہ کو چھوڑ کر وہاں جانے کی ضرورت ہے؟ ایک عقل میں جواب یہ آتا ہے، لیکن قربان جائیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، میری اور آپ کی ماں نے کیا کہا؟ وہ سمجھتی تھی، وہ نوٹ کر چکی تھی، اس کے دل کی آواز تھی کہ محمد کا مستقبل روشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اس کے کسی عمل پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے ہر کام کی موافقت کرنی چاہیے۔ موافقت کا انداز دیکھیں، سیدہ خدیجہ نے یہ نہیں پوچھا کیا ہو گیا، کون تھا، کیا کہہ رہے تھے، نہیں۔ جب کوئی بندہ پریشان ہو نا، پہلے اس سے حالات معلوم نہ کیا کریں، پہلے اس کو تسلی دیا کرو، پہلے اس کو ماحول دو، جب اس کی گھبراہٹ ختم ہو جائے پھر اس سے پوچھو ہاں کیا معاملہ تھا۔ ایک تو پہلے بندہ پریشان ہو اور پھر اس کی سٹوری معلوم کرنے لگ جائیں۔ یہ خوبی تھی کس میں؟ سیدہ خدیجہ میں رضی اللہ عنہ۔ کیا فرماتی ہیں؟ بیٹھے پریشان نہ ہوں،
کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم انک لتصل الرحم۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دیکھیں، پریشان آدمی کی پریشانی کو دور کرنے کا انداز یہ ہے کہ اس کے اندر جو خوبی ہیں وہ بیان کی جائے، اس کو مطمئن کیا جائے کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، میں تو جانتی ہوں جو اپنا وزن اٹھا نہیں سکتے، اے محمد تم جا کر ان کا وزن اٹھاتے ہو۔ وتقسم المعدوم، آپ تو کما کر، حیرت کی بات یہ، عرب کی سرزمین میں غریب امیروں کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں، میرے ساتھ تعاون کریں، میرے ساتھ تعاون کریں۔ آپ تو عجیب انسان ہیں، آپ کما کر غریبوں کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، یہ لے لو۔ تقسم المعدوم وتقرئ الضیف، عرب کی سرزمین میں پریشان کیوں ہوتے ہو اے محمد؟ یہ تسلی دینے کا انداز ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ، میاں بیوی کسے کہتے ہیں؟ آج تک بندے کو سمجھ ہی نہیں کہ بیوی کیا ہے۔ بیوی در حقیقت ایک مرد کی خوشی غمی کا ایک ساتھی ہے، دکھ درد کا ساتھی ہے، دن رات کا ساتھی ہے، اس کا نام بیوی ہے۔ یہ معنی آج تک نہ مرد کو سمجھ آیا نہ عورت کو سمجھ آیا۔ کاش کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ بیوی کسے کہتے ہیں، خاوند کسے کہتے ہیں۔ سمجھیے اس نقطے سے۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، عرب کی سرزمین میں آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو مہمان نواز نہیں دیکھا۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مزے کی بات یہ ہے یہاں لوگ حق اور باطل کو نہیں دیکھتے، ظالم مظلوم کو نہیں دیکھتے۔ عرب کی سرزمین میں لوگ تو یہ دیکھتے ہیں میری قوم کس کے ساتھ ہے، میرا قبیلہ کس کے ساتھ ہے، چاہے وہ حق پر ہو یا نہ حق پر ہو، ظالم ہو یا مظلوم ہو، لوگ اپنے خاندان کا ساتھ دیتے۔ عرب کی سرزمین میں اے محمد تم اکیلے شخص ہو، تم قوم برادری کو نہیں دیکھتے، حق کو دیکھتے ہو، حق کا ساتھ دیکھتے ہو۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق جس طرف ہو تم وہاں جاتے ہو، تم کیوں پریشان ہونا؟ ایسے انسان کو کیا اللہ کبھی پریشان کرے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کو ہم انشاءاللہ آگے چلاتے رہیں گے۔